السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں پرندوں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں موجود ہے۔ اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مقام ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ میں آیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسرا کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنکرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہ ساوو ملک فارس کا ایک دریا دفتن خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے یعنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بدن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد نے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی، اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا۔